السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، فجر کی نماز پڑھنے کے 6 فائدے، یعنی جو شخص بھی جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ ان 6 باتوں کے اندر وہ شامل ہو جائے گا۔ ویسے تو ہر انسان کو 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، لیکن کچھ بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں، کچھ حضرات ہمارے ایسے بھی ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز فجر میں سستی کر جاتے ہیں، نیند کی غلبے میں وہ رہ جاتے ہیں، یعنی وہ سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں، جس سے کہ ان کی نماز فجر چھوٹ جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے متعلق 6 باتوں کی خوشخبری سنائی گئی ہے، میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان باتوں کو سننے کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مسلمان بھائی مرد عورت کو اہل سنت و جماعت پر قائم فرمائے اور نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر نیا ہے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن دبا دیں تاکہ اور جو بھی ویڈیو اس پر ڈلے گی دین کی بات وہ آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ سے گھر بیٹھے سمجھ لیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب دین کی بات سننے کے بعد عمل کریں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ نماز فجر کے 6 فائدوں میں سے سب سے پہلی بات ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تو میری امت کو جو ہے برکت عطا فرما، یعنی میری امت کو صبح کے وقت برکت عطا فرما۔ تو جو شخص صبح کی نماز ادا کرے گا اس کو وہ اس برکت میں شامل ہو جائے گا۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات کے متعلق فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو وہ شخص ایسا ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھی جیسے کہ اس نے آدھی رات عبادت کری، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھی تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی، سبحان اللہ۔ سمجھیے گا، نماز فجر ادا کرنے کے 2 فائدے ہو گئے، اور اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں، سمجھے، دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر میں، سمجھے، فجر اور عصر کی نماز میں جو ہے کہ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جمع ہونے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتا ہے، ان سے معلوم کرتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، سمجھیے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ تیرے بندے عبادت کر رہے تھے، سمجھے۔ اب چوتھی بات حضور نے کیا فرمائی؟ چوتھی بات کیا کہ فجر کی 2 سنتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت، حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان سے سب سے بہتر ہے فجر کی 2 سنتیں۔ ذرا غور کرنا، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر فجر کی 2 سنتیں ہیں، سمجھے۔ 5ویں بات، جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی، جس نے فجر کی نماز صبح کی نماز باجماعت ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو جب جو شخص اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، تو کوئی اگر اس کو جو ہے سمجھے دھوکہ دے یا نماز چھوڑے، بہانے بنائے، تو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، تو پھر اللہ رب العزت بروز حشر اسے جہنم میں پھینک دے گا، اللہ اکبر۔ اور 6ٹھی بات اور آخری بات بخاری کی حدیث پاک میں ہے، سمجھے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے 2 ٹھنڈک والی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی،
اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے 2 ٹھنڈک والی نماز فجر اور عصر کی ادا کی سمجھے وہ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. تو یہ فجر کی نماز ادا کرنے کی 6 باتیں 6 فائدے تھے جسے سن کر ہر انسان ہر مومن خوش ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز پنجگانہ آج سے ادا کرنے بھی آپ شروع کر دیں گے. میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے نماز ضرور ادا کریں. اگر آپ میں سے کسی کی نماز یاد نہیں تو نماز کو پوچھ کر طریقہ معلوم کریں اور یاد کریں. نماز ہر حال میں ادا کریں. نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، فرض ہے. نماز انسان کے اندر صرف اشارہ کرنے کی طاقت ہے، تب بھی اس پر پڑھنا ضروری ہے. سمجھیے گا. تو ہم ہٹا کٹا کھاتے پیتے سب کچھ ٹھیک ٹھاک، پھر بھی ہمارے اوپر نماز فرض ہے لیکن ہم پڑھ نہیں پاتے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے میں کہیں غلطی خامی کسی کو نظر، یا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس میں کوئی غلطی خامی ہو گئی تو معاف فرمائے، اور کسی ہمارے بھائی کو نظر آئے تو مجھے آگاہ کر دیں، بتا دیں، میں آپ کی بات کو فوراً قبول کر لوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس پر سب سے پہلے مجھے آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.